اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور اہل سنت والجماعت کے مکتبہ فکر کے مطابق آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ کا ایک اور یوم وصال بھی ذکر کیا جاتا ہے، 20 جمادی الثانی کو بھی آپ کا یوم وصال ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جو یوم وصال ہے وہ 3 رمضان المبارک ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے باتیں ذکر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی خصوصی طور پہ جو تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اس کی فضیلت اور اس کا کمال اور اس کی برکت عرض کرنی ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمائی، اور اس کی جو برکت ہے وہ پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بہت بلند شان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کی فضیلت ہے، اس کی ایک ادنا سی جھلک یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی اس کی جائز حاجت ہو اور وہ اس کی پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا توسل پا کے، آپ کا وسیلہ ڈال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آپ کی عظمت و شان میں اظہار عقیدت کرتے ہوئے عرض کی، آپ فرماتے ہیں، اگر شریعت کا میرے اوپر حکم لازم نہ ہوتا اور شریعت نے مجھے روکا نہ ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اور آپ کی جو عزت و تکریم ہے وہ ہے کہ میں آپ کی قبر کا طواف کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی ہے، تو میں یہ اقبال کہہ رہا ہے کہ میں ان کی جو تربت پاک ہے، جو ان کی قبر ہے، اس کا میں طواف کرتا اور میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی تشریف لاتی، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرماتے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضور آقا دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عادات، چال ڈھال اور گفتگو میں سب سے زیادہ جو شخصیت مشابہت رکھتی تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، محبوب علیہ السلام جب بھی کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں آپ سے ملتے، سب لوگوں سے ملنے کے بعد سب سے آخر پہ آپ سے ملتے، اور جب آپ سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ سے ملتے۔ تو یہ آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت تھی۔ جو تسبیح فاطمہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے عطا کرنے کا جو واقعہ ہے وہ مختصر یہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ آپ کے پاس کوئی ملازمہ، کوئی خادمہ نہ تھی۔ کچھ لونڈیاں جنگ میں حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اور آقا علیہ السلام نے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو، مختلف صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم آپ نے سیدہ سے فرمایا، آپ گھر کا کام کرتی ہیں تو آپ تھک جاتی ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، حضور کے پاس لونڈیاں آئی ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں، یقیناً محبوب علیہ السلام آپ کو ایک خادمہ عطا فرما دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آپ تشریف لے گئیں، آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا پیغام پہنچایا اور عرض کی۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کرتا ہوں، میں اس سے بھی بہتر چیز آپ کو عطا کرتا ہوں۔ عرض کی حضور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جب رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ رکھنے سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ جو تسبیح ہے اس کی یہ برکت ہے، کیونکہ یہ عطا ہوئی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کاج کی پریشانی کی وجہ سے۔ تو آپ احباب بھی چونکہ ماہ رمضان مبارک جاری اور ساری ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو ضرور تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو اپنا لیں، آپ اس کو پڑھیں، جب آپ سونے لگیں تو آپ اسی تسبیح کو ہی پڑھیں، تو اس کے ساتھ آپ کی تمام تھکاوٹ دور ہو جائے گی، آپ تر و تازہ ہو جائیں گے، آپ کی سستی، آپ کا بوجھ، جسم کا درد، دیگر آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ اس کے ساتھ زائل ہو جائیں گی۔ اور اس کے پڑھنے کے طریقے میں یہ بھی کہا گیا ہے آپ اللہ اکبر سے شروع کریں، یہ بھی کہا گیا کہ پہلے آپ اللہ اکبر پڑھیں، پھر چاہے الحمدللہ پڑھیں، چاہے سبحان اللہ پڑھیں، لیکن جو حدیث پاک میں طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے سبحان اللہ پڑھیں، پھر الحمدللہ اور پھر اللہ اکبر۔ اور یہ جو تسبیح ہے اس کی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد، یعنی جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا 99 یعنی 99۔ تو ایک مرتبہ پڑھے لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ہم نے سامنے لکھ کر بھی لگایا ہوا ہے۔ تو جو شخص یہ ہر فرض نماز کے بعد اتنے کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ انتہائی آسان اور انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا ہر بھائی، ہمارا دوست، چاہے کوئی بچہ ہے چاہے بڑا ہے، اس کو پڑھے اور اس کی برکت کو حاصل کرے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ خاص تحفہ ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اور مولا کائنات کو عطا فرمایا، اور اس میں ان کی برکت ہے، ان کا فیض ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جو عظمت و شان ہے اس کا کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا باپ امام الانبیاء ہے، آپ کا جو شوہر ہے وہ امام الاولیاء ہے، اور آپ کے جو بیٹے ہیں حسنین کریمین، ایک حسن مجتبی ہے اور دوسرا سید الشہداء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت اور بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی خدمت میں آپ احباب نے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں، اور دوسری میں بھی الحمد کے بعد 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر درود پاک پڑھیں، اور یہ ہدیہ کر دیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں، اور اپنی جائز خواہشات کے لیے، جائز مقاصد کے لیے دعا کریں۔ یقیناً یہ آپ کا ہدیہ بھی ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرما لے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ